السلام علیکم محترم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ میرے پیارے اللہ، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اتنی دیر سے اللہ کی راہ پر آئی ہوں اور اتنی جلدی تھک کر دنیا سے جانے کی جلدی کیوں ہے۔ جب دنیا تھی تب لامحدود خواہشات تھیں جن کے پورا ہونے کے لیے زندگی سے اتنی محبت تھی، اور اب جب اللہ کے لیے جینا شروع کیا ہے تو جانے کی کیوں جلدی۔ تب دل سے بس ایک ہی آواز آئی، جب محبوب نزلوں سے اوجھل ہو تب ملنے کے لیے دل تڑپتا ہے۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے کیا، تو اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اس شخص سے دکھ ملنا جس کو زندگی کے سارے دکھ بتائے ہوں، جس کو بتایا ہو کہ اس پوری دنیا میں ایک تو ہی ہے جس سے بات کر کے، جس کو دیکھ کے سکون ملتا ہے، اور پھر وہی شخص دکھ دینے لگ جائے تو دنیا کے تمام لوگوں سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنا نہیں لگتا، کوئی ہمدرد نہیں لگتا۔ اداسیوں کا سبب لکھنا تو یہ بھی لکھنا کہ لوگوں کو لوگوں کی جگہ اور رب کو رب کے مقام پر رکھنا چاہیے۔ جب جب لوگوں کو اٹھا کے رب کی جگہ بٹھائیں گے تو خسارے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں پہ چھوڑتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر امیدیں وابستہ کر لی جاتی ہیں، رشتے، کام، پیسہ، جو بھی ہو، لیکن امید کا محور صرف اللہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین آسان ہے، جو بھی دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو اور خوش رہو۔ صبح، دوپہر اور شام اور کچھ رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ یہ ساری دنیا گنہگار ہے، یہاں ایسا کوئی نہیں ہے جو گناہ نہ کرتا ہو، لیکن گناہ کرنے کے بعد شرمندگی اور ندامت ساری دنیا کو نہیں ہوتی، یہ صرف ان لوگوں کو ہی ہوتی ہے جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور آپ ان میں سے ایک ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کے دل میں ایمان نے، اور اگر یہ ایمان آپ کو گناہ کے بعد شرمندگی اور ندامت محسوس کرواتا ہے تو آپ کو اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ اس ایمان کو کم کرنے کے بجائے مزید بڑھانا چاہیے، کیونکہ ایمان تو ہر مسلمان میں ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان ایمان والا تو نہیں ہوتا، کچھ بد نصیب نفس کے غلام ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف درد نہیں سمجھ سکتا ہے۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا گزر رہی ہے، سوائے اللہ کے۔ کسی کے سامنے اپنے دکھ غم بتانا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی کی تکلیف کو محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ لوگ آپ کو آپ کی کوالٹی دیکھ کر قبول کرتے ہیں، مگر اللہ آپ کو آپ کی ساری خامیوں کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ آپ کو جس طرح اللہ قبول کرتا ہے کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، پھر کیوں اتنی مشقت انسانوں کے لیے؟ آپ کو یہ بات قبول کر لینی چاہیے کہ یہاں سب کچھ آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ آپ انسانوں کو اپنے پلو سے باندھ کر نہیں رکھ سکتے، آپ جتنا ان کو اپنی طرف کرو گے اتنا ہی وہ تنگ ہو جائیں گے۔ آزاد کر دیں اپنے سے جڑے ان لوگوں کو جو آپ کی قربت سے بیزار ہیں۔
آزاد کریں خود کو انسانوں کی قید سے، اللہ کے ساتھ اپنی کمپنی انجوائے کریں، اللہ سے باتیں کریں۔ اس کو جتنا قریب کرو گے وہ اتنا ہی قریب ہوگا، وہ تنگ نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی کا ساتھی بس اللہ کو بناؤ۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ صبر۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی طرف دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی تو میں بھی ایسے راضی۔ پوچھا گیا دعا کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہا دھیان۔ پوچھا دھیان کیسے ملے؟ کہا وجدان سے۔ پوچھا وجدان کیا ہے؟ کہا سارے وجود کا ایک نقطے پر مرتکز ہو جانا۔ پوچھا کوئی مثال؟ کہا کسی ماں سے اس کا بچہ اوجھل کر دو، اسے بچے کی گمشدگی کی اطلاع دے کر اتنا کہہ دو کہ بس اب دعا کر، پھر دیکھو کہ ماں کا سارا وجود کیسے دعا میں ڈھل جاتا ہے۔ حالات اضطرار میں مانگی جانے والی دعا کی قبولیت کی راہ میں کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔